مدرسہ محل والے کے محترم اور ذمہ دار بھی ہیں، مدرسہ کے چیئرمین رہے ہیں، اور انہیں کے ساتھ تشریف لائی ہیں حافظ عبد الجلیل صاحب۔ یہ سادہ مزاج مگر یقیناً اللہ والے لوگ ہیں، اور انہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ یہ ایسی شخصیات میں سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام کو، ہماری نشست کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے مقرر مہمان خصوصی جن کا خطاب خاص رکھا گیا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب، جن کے کلمات کے لیے ہم ترس رہے ہیں، ہم دعوت سکون دیتے ہیں اور اگر گزارش کرتے ہیں آپ جناب ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، ان ذلك من عزم الامور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات، معزز سامعین کرام، ماں بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، قریب 2:30 بجے سے مدرسہ المعہد الاسلامی کا یہ پروگرام ہم سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بچوں نے، بچیوں نے اپنا تیار کردہ پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد 6 بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کی آخری سورتوں کی تلاوت ہم نے سنی۔ اسی طرح 16 بچے اور بچیوں نے ناظرہ کے طور پر قرآن کریم پڑھا، مکمل کیا، اور ان کی آخری آیات بھی ہم نے سنی۔ مدرسہ کیا ہے، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق جس جگہ سکھائی جاتی ہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ کسی عمارت میں ہو، چاہے وہ کسی درسگاہ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی درخت کے نیچے ہو، چاہے وہ کسی چھپر کے اندر ہو، اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اسلام کتنا جامع اور منظم سسٹم پیش
پیش کرتا ہے تعلیم کا، تربیت کا، مسائل کا، زندگی گزارنے کے طریقے کا۔ عام طور سے میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں ایسے موقعوں پر کہ اگر کسی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اس عورت کے شوہر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین ہے، اس کو دنیا سے جانا ہے، ملک الموت اپنے نظام کے تحت آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا کے پیٹ میں نہ آ جائے، وفات پا جانے والے اس عورت کے شوہر، انتقال کر جانے والے اس بچے کے باپ کی میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ کاروبار چھوڑ کر کے گیا ہے، زمین چھوڑ کر کے گیا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کر کے گیا ہے، کوئی بھی اس کی پراپرٹی ہے جس کو اسلام میں میراث کہا جاتا ہے، وراثت کہا جاتا ہے، جب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے باہر نہیں آئے گا تب تک اس کی تقسیم کا سلسلہ روک دیا جائے گا۔ جس دن یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے باہر آئے گا، باہر آئے گی، تو اسلام کہتا ہے بچی ہے تو اس کا تقسیم کار الگ ہے، بچہ ہے تو اس کا تقسیم کار الگ ہے۔ یہ اسلام کا نظام یہاں ماں کے پیٹ سے احکام کو شروع کرتا ہے اور کہاں تک لے جاتا ہے؟ بچہ بڑھتے بڑھتے بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، سانس نکل گیا، اسلام کہتا ہے گھر سے نکال کر کے اس کو باہر مت پھینکو۔ اس کے زندگی کی حالت میں جیسی اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اس کا ادب کیا جاتا تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا اسی طرح احترام کیا جائے گا، اس کو پاک صاف کیا جائے گا، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنائے جائیں گے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ کندھوں پر اٹھا کر کے اس کو زمین کے حوالے کیا جائے گا۔ حوالے کرنے تک دعائیں بھی سکھلائی ہے، حوالے کرنے کا اسلام نے ہم کو طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ تعلیم تربیت کی باتیں ہمارے مہمانان کرام نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اسلام مدرسی تعلیم اور اس کی اسکولی تعلیم کی تقسیم نہیں کرتا ہے، اسلام دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم نہیں کرتا ہے۔ دینی تعلیم کے فضائل اپنی جگہ ہیں، قرآن کریم میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں، لیکن اسلام نے کسی علم نافع کو، نفع دینے والے علم کو سیکھنے سے کبھی منع نہیں فرمایا ہے۔ ہمارے کالجوں کے لوگ، اسکولوں کے لوگ ایک بات کہتے ہیں، میں اس کی الٹی بات کہتا ہوں۔ عام طور سے بات سامنے ہی آتی ہے کہ مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے راجستھان کے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ اسکولی تعلیم کا جتنا بہترین نظام ہے، شمالی جتنے صوبے ہیں ان صوبوں میں کسی مدرسے کے اندر آپ کو اتنی اچھی تعلیم نہیں ملے گی۔ شہروں کے مسائل الگ ہیں، دیہاتوں کے یہ حالات ہیں کہ مدارس چلانے والے لوگ بھی بہترین اسکولیں چلا رہے ہیں۔ اب جو میں بات
عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت کا سروے ہے، مدارس کے لوگوں کا سروے ہے، مسلم سماج کا سروے ہے کہ بڑے مدارس کے اندر حافظ عالم بننے والے طلباء کی تعداد 3% سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ 3% عالم بھی بنتے ہیں اور عالم کے ساتھ اپنی حد الوسع اسکولی ڈگریاں، کالج کی ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن طرفہ یہ ہے کہ اسکولوں کو چلانے والے مسلم ہیں، اسٹاف مسلم ہیں، بچے مسلم ہیں، بچیاں مسلم ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم اسکولوں کے یہ بھی ہونا چاہیے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم دینی تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس ڈگریاں ہونی چاہیے، آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دینی تعلیم بھی ہمارے پاس میں ہونا ضروری ہے۔ ایک بات موجودہ حالات کی روشنی میں عرض کرتا چلوں، اسلام ہمیں کن چیزوں کی خصوصی طور پر تاکید کرتا ہے۔ میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں، 5-6 باتیں ہیں، 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اسلام سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عقائد کیا ہیں، قرآن حدیث میں کیا افکار ہم کو دیے ہیں، کیا نظریات ہم کو دیے ہیں، کیا تھیوری ہم کو دی ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایک بچی نے 3 چیزیں بتلائی تھی، میں انہی 3 چیزوں کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ توحید، رسالت، آخرت۔ کیا؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ اللہ نے دنیا میں جو پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان تمام کو صحیح اور سچا سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں سے مر مٹنے کے بعد آگے ہمیں ایک لمبی زندگی کے اندر اور جانا ہے۔ وہاں اللہ نے 2 ٹھکانے رکھے ہیں، ایک کو ہم جنت کہتے ہیں، ایک کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ پہلی چیز عقائد ہے، ہم اپنے نظریات کو صحیح کریں۔ حالات کیسے بنائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں کیا کیا چیزیں لاگو کی جا رہی ہے، چلتے ہوئے مسلمانوں سے کیا کیا چیزیں زبردستی کہلوائی جا رہی ہے، ہمیں اگر اس کا علم نہیں ہوگا ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا، یقین خراب ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو ہم لازم پکڑیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے علماء سے پوچھ کر کے ان چیزوں کا یقین اپنے دلوں کے اندر بیٹھائیں۔ دوسری چیز، اسلام ہمیں عبادات کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اسکولوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بڑی اچھی باتیں کہی ہے، نماز قائم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی ہے، نماز کے بعد زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات۔ ان چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے گھر میں رہیں گے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، بیوی بچے ہیں، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، گھر کا پڑوسی ہے، گاؤں کا پڑوسی ہے، ملک کا پڑوسی ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر اخلاق ہیں، ہماری عادتیں اچھی ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ ابھی سلیم صاحب
فرما رہے تھے رات کو 10 بجے کے بعد میں گپ شپ بند کر دو، صبح جلدی اٹھنے کی فکر کرو۔ اسلام نے شروع ہی سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، اور خاص طور سے رات کا ابتدائی حصہ۔ اب تک ہم لوگ علماء کی بات مانتے نہیں تھے، آج تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا 9 بجے کے بعد جو آدمی 1 گھنٹہ سوتا ہے دن کی، اور آخری رات کے 3 گھنٹوں کے برابر اس کی نیند ہوتی ہے۔ آخری رات میں جو آدمی 3 گھنٹے سوئے اور شروع رات میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سو جائے، نیند کی مقدار دونوں کی برابر ہے۔ ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہمارے معاملات صحیح ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میں اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ اسلام ہمیں ہر طرح کی تعلیم کا جو نافذ ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہماری بہترین تربیت کرتا ہے۔ کیسی تربیت کرتا ہے؟ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اسلام ایسی چیز کے کھانے کا، ایسی چیز کے پینے سے ہمیں منع کرتا ہے جس سے ہمارے جان کو، ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو یا ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اسلام ہماری ایسی تربیت نہیں کرتا ہے۔ اسلام اگر کوئی آدمی یہ کہے میری یہ انگلی زائد ہے، میں اس انگلی کو کٹوا دیتا ہوں ڈاکٹروں سے، اسلام کہتا ہے تمہارے لیے اس انگلی کو بلا ضرورت شرعی کے کاٹنا حرام اور ناجائز۔ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بزرگوں، اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہ تربیت بچوں کی مدارس میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ عقائد کی تعلیم بھی یہاں ہے، عبادات کی تعلیم بھی یہاں ہے، اخلاق کی تعلیم بھی یہاں ہے، معاملات کی تعلیم بھی یہاں ہے، معاشرت کی تعلیم بھی یہاں ہے۔ اللہ کے حقوق بھی یہاں بتائے جاتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی یہاں بتائے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بحث چھڑ لیتا ہوں جو آج کل چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اسلام کے سامنے دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں آئی ہیں، بڑی بڑی ثقافتیں آئی ہیں۔ ان لوگوں نے چیلنج کیا کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے، ہم اپنی تربیت کے ذریعے، ہم اپنی ثقافت کے ذریعے انسانیت کا دنیا کے اندر بول بالا کر دیں گے، انسانوں کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے، دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور واقعتاً انہوں نے ظاہری طور پر یہ کامیابی حاصل کی اور وہ چاند تک پہنچ گئے۔ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، جن کو بڑی بڑی طاقتیں اپنے قبضے میں لے نہیں سکی۔ لیکن میرے بزرگوں، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو، کیا نہ ہو؟ تربیت نہ ہو۔ تربیت کا مطلب اچھا مسلمان، اچھا انسان نہ بنایا جائے، اچھی عادتیں نہ بنائی جائے، دنیا میں وہ ظلم کرے گا، دنیا میں وہ ستم ڈھائے گا، بدکاری کے دروازے کھولے گا، ظلم کے دروازے کھولے گا، رشوت خوری کے دروازے کھولے گا، حرام خوری کے وہ دروازے دنیا کے اندر کھولنا شروع کر دے گا۔ اسلام کے سامنے ایک یورپی تہذیب آئی، اسلام کے سامنے مغربی تہذیب آئی۔ انہوں نے کہا سارے انسان برابر ہیں، مرد جس راستے سے چلتا ہے عورت کو بھی اسی راستے سے چلنا چاہیے، مرد جس جگہ جا کر کے کام کر سکتا ہے عورتوں کو بھی اسی جگہ جا کر کے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مال پیدا کیا، انہوں نے طاقت پیدا کی، انہوں نے دولت پیدا کی۔ اس دولت کے نشے میں، اس طاقت کے نشے میں شیطان ان کے اوپر مکمل طریقے سے مسلط ہو گیا اور ان کی شہوتوں کو مکمل طریقے سے اس نے بھڑکانا کوشش کی شروعات کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کے نام پر دنیا کو بدنام کیا۔ تعلیم یہ نہیں سکھاتی ہے، لیکن وہ اپنے اسکولوں کے لیے، اپنی کالجوں کے لیے، اپنی تعلیم گاہوں کے لیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت بڑی بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھ لیجیے،
اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، اس سے پہلے برٹش نے ہمارے یہاں کیا کیا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر کیا کیا ہے. آپ ذرا تاریخ کو اٹھاؤ، اسلام کو بھی پڑھو اور دوسری تہذیبوں کو بھی پڑھو کہ اسلام نے کن اچھائیوں کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے اور کن برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لمبی چوڑی تاریخ مت پڑھو، نبی علیہ السلام کا 23 سالہ دور دیکھ لو. حضور تشریف لائے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، گڑا کھود کر کے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پیغام پہنچایا، اگر کوئی بچی کو دفن کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور کیا فرمایا، بچی کے ہاتھ پر، بچی کے سر پر جو شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے گا اللہ اس کے لیے درجات کو بلند فرمائے گا. جو یتیم کی تربیت کرے گا، یتیم کی کفالت کرے گا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کل قیامت کے دن میں یتیم کی پرورش کرنے والا، غریب کی دیکھ ریکھ کرنے والا، غریب کی مدد کرنے والا، کل قیامت کے دن اللہ اس طرح اٹھائیں گے مجھے اور اس کو جیسے میرے یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یعنی وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم مکاتب سے، مدارس سے، علماء سے ہرگز بدظن نہ ہوں. ہم دنیا کی چکاچوند کو دیکھ کر کے اسلام سے بدظن نہ ہوں. ہم چیلنج کرتے ہیں دنیا کی ساری طاقتوں کو کہ اسلام کے جو احکام ہیں آپ وہ احکام اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں کہیں لا کر کے پیش کر لو. اسلام کیا کہتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعظم کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیرے، سر پر ہاتھ نہ پھیرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ محمدی نہیں ہے. دنیا کی فہرست کے اندر وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو مسلمانوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے اس لسٹ کے اندر اس کا کہیں نام نشان نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، میں اشارے میں بات کر رہا تھا، اب میں آپ کو وضاحت بھی بتلا دوں. ایک طرف اسلام کی یہ تہذیب ہے، آپ جنگ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جہاد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. نبی علیہ السلام نے کسی بچے کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے. کسی عورت کے اوپر چاہے غیر کی ہو اس کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. چاہے بوڑھا شخص، چاہے غیر مسلم ہو، میدان میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو بھی قتل کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہم ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں مغرب کی اس تہذیب کے اوپر، یورپ کی اس تہذیب کے اوپر، جس تہذیب کے نام پر، جہاں مال کے نام پر بچیوں کا اغوا کیا جاتا ہے، بچوں کا اغوا کیا جاتا ہے. 14 سال کی، 15 سال کی بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو اپنی حوث کا شکار بنایا جاتا ہے، اور یہیں تک نہیں، ان کا گلا کاٹ کر کے ان کا خون پیا جاتا ہے. اس لیے پیا جاتا ہے کہ یہ بچپن کا خون ہے، یہ جوانی کا خون ہے. ہم پیئیں گے تو 80 سال تک، 90 سال تک ہم بھی جوان رہیں گے. یہ مغربی تہذیب ہے. جیفری ایپسٹن آپ کے سامنے آ چکی ہے پوری فائل. دنیا کے حکمرانوں جو یہ کہتے ہیں ہم دنیا کو چلاتے ہیں، جو اسلام کو کہتے ہیں یہ ظلم کرتا ہے، تم نے سارے مشرق غربا کے ممالک کو بمبوں سے اڑا دیا، بچوں کو ختم کر دیا، بچیوں کو ختم کر دیا. اسلامی تاریخ میں کوئی ایک ہسٹری آپ بتا دیجیے کہ مسلمان کسی گاؤں میں جہاد کے نام پر گئے ہوں اور انہوں نے پوری بستی کی بستیاں اجاڑ دی ہو. تم نے افغانستان میں 25 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، عراق میں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، افغانستان میں اسرائیل، فلسطین کے اندر 70,000 معصوم بچوں کی تم نے جان لے لی. یہ کون سی تمہاری تہذیب ہے؟ یہ کون سا تمہارا دھرم ہے؟ یہ کون سی تمہاری ثقافت ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم کالر پکڑ کر کے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اللہ نے اس آخری دور
اسلام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مجھے اسلامی تعلیم اسلامی تربیت کے اوپر مفتی صاحب نے کہنے کا حکم دیا تھا، لیکن بیچ میں یہ باتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ لاتے ہیں ان باتوں کی تردید کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام ہر مذہب ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ایک ہے، وہ معبود ہے۔ نہیں مانتے ہو تو مفتی شمائل صاحب کا وہ مذاکرہ بھی آپ سن لیجیے، ان کا وہ ڈبیٹ بھی سن لیجیے۔ علماء جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ دلائل کی روشنی میں ہے، وہ دلائل کی روشنی میں ہے، کوئی توہمات نہیں ہے، اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ آج ایسا کہہ دیا کل ایسا کہہ دیا، آج ایسا کر لیا کل ایسا کر لیا۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ان بچوں کے لیے جو مکاتب اور مدارس ہے، آپ اور ہم سب ان کی قدر کریں۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی کچھ تھپتھپائیں، مالی طور پر تعاون کی ضرورت ہو تو مالی طور پر تعاون کریں، زبانی طور پر تعاون کی ضرورت ہو تو آپ زبانی طور پر تعاون کریں۔ جو مدد آپ کر سکتے ہیں اللہ نے جیسی توفیق آپ کو دی ہے آپ اس طرح ان کی مدد کیجیے۔ میں مفتی صاحب کو اور ان کے پورے اسٹاف کو اور ان کے تعاون کرنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کے مقابلے میں آپ کا اس سال کا پروگرام ماشاءاللہ مجمع کے اعتبار سے اور مفاد قرآن کی تعداد کے اعتبار سے، ناظرہ کا بچوں اور بچیوں کے اعتبار سے بڑا حوصلہ افزا اور بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن۔ کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو ہدیہ دے، کوئی ماں اپنی اولاد کو ہدیہ دے، کوئی دادا اپنے پوتوں پوتیوں کو ہدیہ دے، تحفہ دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اچھا ادب اچھے اخلاق سکھلا دو، اس سے بڑا کوئی ادب نہیں ہے۔ آپ بھی اس حدیث کو یاد کر لیجیے اور لکھ کر کے گھر کے اندر ہندی ترجمے کے ساتھ لگا دیجیے۔ ماں باپ دیکھیں گے تعلیم بھی ادب ہے، تعلیم بھی کیا سکھاتی ہے؟ ادب سکھاتی ہے۔ ماں باپ تعلیم پر اپنا مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنے بچوں کی تربیت کی پوری فکر رکھیں۔ جیسے ہمارے ماسٹر حضرات نے اور سلیم صاحب نے عرض کیا، بچے کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، موبائل کی دنیا میں وہ کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر آج ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ کہیں سنی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے حفظ کیا ہے میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ پوری زندگی قرآن کو یاد رکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اپنا انعام بھی سن لیجیے اور اپنے ماں باپ اور اپنے رشتے داروں کا انعام بھی سن لیجیے۔ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، بس جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ نور کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور آگے سنیے، ان کے رشتے دار وہ رشتے دار جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی ایمان کی گڑبڑی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اختیار دیں گے کہ تمہارے وہ 10 رشتے دار جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہوئی، میں آج تم کو پاور دیتا ہوں، تم ان کو پکڑو اور اپنے ہاتھ سے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ذات سے اور اسلامی احکامات سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکر گزار ہیں ہم مفتی صاحب جو اور سے تشریف لائے ہیں، اپنی قیمتی مصروفیات کو ہمارے لیے انہوں نے جو ہے ایک ڈیٹیل سی دعوت کو قبول فرما کر شرط بخشا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آپ کی نظر ہمارے مدرسے پر
مدرسے کی ترقیات کے لیے گامزن کریں گے. ہم نے حضرت صدر محترم حضرت مولانا استاد محترم مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو آج کے اس مجلس کے صدر بھی ہیں اور ہمارے ذمہ دار بھی ہیں, اس مدرسے کے لیے ذمہ دار ہیں. جو مدرسہ جس مدرسے سے آپ حضرات نے تعلیم پائی ہے, یہاں کے طلباء حفظ اور ناظرہ مکمل کیا ہے, تو آپ ہی کی ذمہ داری پہ یہ مدرسہ ہمارا ہے. میں ان کی خدمت میں بس ایک گزارش شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد حضرت کے سوال کی کلمات ہوں گی. یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے